بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عربی کا ایک مفکر ہے، وہ کہتا ہے اطعم قلبا لثلاثۃ ایام وسیتذکرک لثلاث سنوات، اطعم انسانا لثلاث سنوات وینساک فی ثلاثۃ ایام، کہ اے بندے، اگر آپ نے انسان اور کتے کی وفا کا موازنہ کرنا ہے تو یہ تجربہ کر لیں کہ ایک کتے کو 3 دن کھانا کھلائیں، وہ آپ کو 3 سال یاد رکھے گا، 3 سال تک تجھ سے وفا کرے گا، اور ایک انسان کو 3 سال کھلا لیں اور 3 سالوں کے بعد اگر آپ اس کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو وہ آپ کی تمام نیکیاں 3 دن میں بھول جائے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کسی کی نیکی کو یاد نہیں رکھتے، پل بھر میں ان کی لاکھوں نیکیاں بھول جاتے ہیں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اختلافات ہونے کے بعد دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے احسانات کو بھول کر ان کی کمزوریاں آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ایک کہ لوگ نیکی کر کے احسان جتلاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ وہ احسان کسی کا بھول جاتے ہیں۔ نیکی کر کے کسی پر احسان جتلانا نہیں چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے اور نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، من کے ساتھ، احسان کے ساتھ تکلیف دے کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری چیز ہے کہ جس کسی نے ہم پر نیکی کی ہے اس کی نیکی کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، اس کو یاد کروانا ہی نہ پڑے۔ جب ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں جس نے ہم پر نیکیاں کی ہوتی ہیں، ہم جب اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی نیکیوں کو یاد کروانے پر۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی نسلوں کا احترام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ آقا نے جب 70 قیدی جنگ بدر میں قید کیے تو ان کے لیے جرمانہ مقرر کیا کہ ان کو کہا گیا کہ جرمانہ دے کر آپ چھوٹ سکتے ہیں، آپ کی جان بخشی ہو سکتی ہے، تو جرمانہ مل رہا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہ، کہ آقا فرماتے ہیں اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، بخاری کی روایت ہے 4024 نمبر روایت کا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر مطعم بن عدی آج میرے ساتھ ان قیدیوں کے بارے میں بات کرتا، سفارش کرتا، میں اس کی سفارش قبول کر کے ان سب قیدیوں کو بغیر معاوضے کے، بغیر جرمانے کے چھوڑ دینا تھا اور اس کے احسان کا بدلہ دینا تھا جو اس نے مجھ پر کیا تھا۔ جب طائف سے میں واپس مکے آیا تھا تو مکہ والوں نے مجھے مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو اس وقت مطعم بن عدی نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے پناہ دی تھی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کبھی احسان نہیں بھولوں گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے احسان کرنا اور دوسرا ہے احسان جتلانا، اور ہم احسان کر کے جتلاتے بھی ہیں۔ جتلاتے اس لیے ہیں کہ وہ بندہ بھول جاتا ہے ہماری نیکیاں، جب ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے تو ہمیں اپنی کی ہوئی نیکی یاد آتی ہے، وہ بار بار دکھ دیتا ہے، پھر ہم بیان کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی کا احسان ہمیشہ یاد رکھیں تو اس سے یہ بھی غلطی نہ ہوگی کہ وہ
یہ کہے گا ہی نہیں کہ میں نے فلاں موقع پر اس پر نیکی کی تھی، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ جب ہم کسی کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کسی کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں جس کسی نے بھی ہم پر نیکی کی ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی شاد رکھے۔ رسول اللہ کی زندگی سے کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اس طرح بھی مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے ایک عورت سے پانی لیا تو رسول اللہ نے اس عورت سے پانی لے کر صحابہ کو دیا، یعنی پیالے میں ڈالا تو اس میں رسول اللہ نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور پھر رسول اللہ کے صحابہ نے اس سے پانی جمع کر لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اتنا پانی دے دیا جتنا اس کا تھا۔ یہ اس کی معمولی سی بظاہر نیکی تھی، لیکن رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کے قبیلے پر ہم نے حملہ نہیں کرنا، یہ اس عورت کا قبیلہ ہے کہ جس نے ہمیں پانی دیا تھا۔ تو یار ہم کیا ہیں، ہم تو کتنی سالوں کی نیکیاں، نسل در نسل کی نیکیاں ہم بھول جاتے ہیں ایک لمحے میں۔ تو ہمیں ایسی حرکتوں سے، ایسے انداز سے، ایسی سوچ سے ہمیں ایسے انداز سے بچنا چاہیے اور ایسی سوچ سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔